والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه واجزنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 آج کے سبق میں پڑھیں گے. انا بے شک، انا بے شک، الذین، الذین بار بار آ رہا ہے، وہ لوگ. انا بے شک، انا اور انا یہ حمزہ کے اوپر زیر ہو یا زبر ہو، اس کا معنی بے شک ہے. کہیں پر بھی قرآن میں آ جائے گا تو رب تعالیٰ یہ تاکید کے لیے لے کر کے آتے ہیں. انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء ساسٹ پڑھیں گے تاکہ یاد ہو، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علیہم علا کہتے ہیں پر کو، علا بھی جہاں پر آئے تو معنی ہوتا ہے اوپر، یعنی اس کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر کے لیے علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو علیہم ان پر، علیہم ان پر، کیا انذرتہم ام لم یہ ویسے لفظ جو ہے نا حمزہ زبر یہ کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ویسے عام طور پر کیا کے، لیکن جب ہم محاورے میں جاتے ہیں تو ہمیں معنی تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑتا ہے. انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا، ام یا، ام بھی جہاں آئے گا اس کا معنی یا ہوگا، ام یا، لم تنذر نہ ڈرائیں آپ، ہم انہیں، لا یؤمنون نہیں ایمان لانے والے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں ایمان لانے والے. ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. پچھلی 4 آیات میں یا 5 آیات میں مومنین متقین کے حوالے سے بات ہو چکی. اب رب تعالیٰ بہت اختصار کے ساتھ کافروں کی صفت بتا رہے ہیں صرف 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد پھر منافقین کا تفصیلی ذکر ہوگا. تو کافروں کی سادی سی تعریف یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں واضح و نصیحت کریں، قرآن و حدیث سنائیں، دلائل دیں، وہ اپنے آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی. کوئی بھی چیز جب سیل ہو جاتی ہے
تو پھر اس کو کھولنا پڑتا ہے. سیل جب تک نہ کھولی جائے تو اس چیز میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ اس سے. اسی طرح رب تعالیٰ نے جن دلوں کے اوپر جن کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا, مہر لگا دی, سیل کر دیا, اب ان کے اندر نور ہدایت, ان کے اندر روشنی نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ منور ہوتی. اور ان آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. انسان کے جو سمجھنے کے رستے ہیں وہ انسان کا دل ہے, انسان کا کان ہے اور انسان کی آنکھ. آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو رب تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. کانوں سے انسان کچھ خیر کی بات سنتا ہے تو اس کا جا کر کے دل پر اثر ہوتا ہے. تو یہ رستے ہیں جو ایمان کے ساتھ انسان کو جوڑتے ہیں اور دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. تو جب دل کے اوپر ہی سیل ہو گئی, کانوں کے اوپر سیل ہو گئی, آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا, تو پھر اب ایمان لانا ممکن نہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قانون قدرت بنایا ہے. کوئی بھی چیز انسان کے اعضاء میں سے جو استعمال نہ ہو, ایک آدمی بستر پر ہی پڑا رہے کئی ہفتے اور کئی مہینے, تو اس کا جسم ناکارہ ہو جائے. ایک ہاتھ کا استعمال انسان چھوڑ دے تو یہ شل ہو جائے. انسان کا جسم اللہ رب العزت نے ایسا بنایا, ہر عضو ایسا بنایا ہے کہ یہ استعمال میں رہے تو پھر یہ حرکت میں رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. وگرنہ ایک حصہ, ایک عضو انسان کا دل بھی ایسے ہی, جس دل میں نور ہدایت اثر کرتا ہے. جب انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے تو اس پر ہدایت اثر کرتی ہے. کبھی ہدایت اثر نہیں کرتی. حضور فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ان العبد اذا اخطا خطیۃ, جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء, اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ نزع واستغفر وتاب, اس گناہ کو چھوڑ دے, استغفار کرے اور رب تعالیٰ سے توبہ کرے, تو پھر وہ اس کا دل بالکل سقل قلب, اس کا دل صاف ہو جاتا ہے میل کچیل سے. اور اگر وہ دوبارہ وَإِنْ عَادَ زِيدَ, جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, وہ انسان کے دل کے اوپر سیاہ دھبے بڑھتے یہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پورا دل ہی گھیرا جاتا ہے ان سیاہ دھبوں سے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ران ہے, یہ وہ زنگ ہے جو دلوں کے اوپر لگ جاتا ہے, جس کا رب تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور امام مجاہد رحمہ اللہ عظیم تابعی ہیں, وہ اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کا جو دل کے اوپر یہ ران ہے نا, یہ پہلی سٹیج ہے. انسان کے دل پر یہ جو ران جو رب تعالیٰ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ ران اور یہ زنگ لگ جاتا ہے, یہ توبہ اور استغفار سے دھل جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر انسان کو جب واعظ و نصیحت اور ضمیر کا جھنجھوڑنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن انسان اس سب کو دبا رہا ہے اپنے دنیاوی لذتوں کے لیے, شہوتوں کے لیے, اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے, جاہ و جلال کے لیے انسان کو دباتا رہتا ہے, تو پھر اس کے بعد تباہ ہے. اس کے بعد یہ ختم ہے کہ رب تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہدایت انسان کے اوپر اثر نہیں کرتی, اور پھر رب تعالیٰ اس سے اگلے سٹیپ پہ جب انسان مزید کفر میں اور اسلام کے ساتھ, ایمان کے ساتھ تعصب کا رویہ برتتا ہے اور ہدایت کے ساتھ تعصب کا رویہ برتتا ہے, اس کے بعد اس کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ام علی قلوب اقفالها, دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں. اور یہ پھر جب کیفیت انسان کی بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہدایت کی توفیق ملنا ناممکن ہو جاتی ہے. تو رب تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ انسان کو بالکل واضح اور دو ٹوک بتا دیا ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے کی سوچ رکھتا ہو. کتنے ہی کافر ہیں مسلمان ہوتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے حق تک پہنچنا ہے. جب حق تک پہنچنے کی جستجو ہو اور دنیاوی اغراض و مقاصد چھوڑنے کی انسان کے اندر یہ سوچ ہو کہ میرے نزدیک رب تعالیٰ کی رضا اصل ہے, میں نے حق تک پہنچنا ہے, صحیح رستے پہ جانا ہے, تو انسان کو کفر سے اسلام کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر میں ہوتے ہوئے اسلام کے ساتھ دشمنی کا رویہ برتتے ہیں, تو پھر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. اللہ رب العزت ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں, ایسے کانوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں, ایسے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ وما توفیق الا باللہ.
علیہ توکلت و الیہ انیب۔